اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، بہت برکت والا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو تم، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، ہر پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے، پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر کو ڈبل کر دیتا ہے، یعنی 1400 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات نہیں ہے جس کے پاس خزانہ محدود ہے کہ دے دیا ختم ہو گیا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو بہت زیادہ غنی ہے، تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو، تمہیں ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی، اور تمہارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہے، خرچ کر دیتے ہو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، اس کے نزدیک کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ غنی ہے، اللہ بے انتہا دینے والا ہے، اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جس قدر ہمارا خلوص ہوگا، آگے فرمایا علیم، جس قدر اللہ تمہارا خلوص ہوگا، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ تو جس قدر نیت ہماری خالص ہوگی، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوگا، جس قدر بندوں کی خدمت کرنا ہمارا منشا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ہمارا اجر بڑھائے گا۔ ہم نے بتایا کہ انسانی جماعت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دولتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محتاج اور پریشان حال ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اپنے سماج کے محتاج، پریشان حال، ضرورت مندوں کی کفالت کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ضرورتوں میں کام آؤ، بنا مذہب، بنا دھرم، بنا علاقہ دیکھے ہوئے۔ الخلق عیال اللہ، ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس جماعت میں اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ تو انفاق کے معاملے میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں مذہب، دھرم، علاقہ، ذات، برادری دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بے انتہا ثواب پاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس خرچ کرنے کے بعد ایک انسانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے جو کبھی کبھی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ احسان جتا دینا، اپنے آپ کو بڑا دکھا دینا، اگلے کو نیچا دکھا دینا۔ لو تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے، یہ لو کھاؤ پیو، ہم نہیں دیتے تو تم کچھ نہیں کر پاتے، اور ہم یہ نہیں کرتے تو تم وہ نہیں کرتے۔ احسان جتا دینا، ہمارے دینے سے تو آج تم اس منصب پہ کھڑے ہو، اس جگہ پہ کھڑے ہو، اور یہ ہو وہ ہو، 10 طرح کی باتیں جو ہمارے انسانی سماج میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے بعد اس دلی بیماری کے شکار نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یعنی مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، بڑکپن کا احساس نہیں دلاتے ہیں، اگلے کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اگلے کو نیچی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اگلے کو برا بھلا نہیں سمجھتے ہیں، ایسے پاک دل والوں کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ کسی طرح قسم کا انہیں خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا انہیں غم لاحق ہوگا۔ شرط کیا رکھ دی اللہ تعالیٰ نے؟ احسان نہ ہو مال دینے کے بعد، اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے سوالی بن کر کے، اسے 10 باتیں کہہ کر کے اگر ہم دے دیتے ہیں تو مال تو ہمارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے مال خرچ کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ نے 10 باتیں سنا دی ہے، اگلے کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اگلے کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے ایک بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کے بدلے میں کسی بھی جہت سے کسی کے دل نہ دکھایا کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچایا کرے۔
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خرچ کے بعد آپ احسان نہ جتلائے، اگلے کو نیچا نہ دکھائے، اگر ایسے آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اس کو پلٹ دیجئے، جس خرچ کے بعد آپ احسان جتا دیتے ہیں، اگلے کو کچھ کہہ کر کے، اشارہ کر کے، کسی بھی جہت سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں، تو مال تو آپ کا خرچ ہو ہی رہا ہے، لیکن اس خرچ کے بدلے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے جا رہا ہے۔ کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آنے والے سوالی سے تم دو اچھے بول لو، قول معروف، دو میٹھے بول لو، اور کچھ بھی نہ دو تو اللہ تعالیٰ اس دو میٹھے بولنے کا تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ تمہارے پاس نہیں ہے وقتی طور پہ دینے کے لیے، تم کچھ بھی نہ دو اگلے کو، اگلا تمہارے دروازے پہ سوالی بن کر کے آیا ہے، تم کچھ بھی نہ دو اگلے کو، لیکن اس سے دو میٹھے بول مسکرا کر کے بول لو، تو یہ دو میٹھے بولنا تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، بنسبت اس کے کہ تم دے دو اور دینے کے بعد تکلیف پہنچا دو تو خرچ ہو گیا اور تمہیں کوئی ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ کے مستحق ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے خرچ کرنا ہے؟ اس طریقے سے کہ خرچ کرنے کے بعد ہمیں احسان نہیں جتلانا ہے۔ انسانی سماج میں انسان کا جو ہے نا رشتہ ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہے، بسا اوقات رشتہ داریاں نہیں ہوتی ہے، کاروبار کا رشتہ ہوتا ہے، ہم مالک ہیں، ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہے، ورکر ہے، ایک تعلق ہے، ورکر نے ہمارے یہاں مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں۔ اب یہ پیسہ دیتے وقت اس کو احسان جتانا، تو پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے، اس نے کام کیا، اس کی محنت تو ہم دے رہے ہیں، لیکن کام کرنا، ہم نے کام دیا ہے، یعنی ایک آدمی کا ہم سہارا بنے، ایک آدمی کو اگر ہم نے کام پہ رکھا ہے تو کیا کیے؟ ایک آدمی کا ہم سہارا بنے ہیں، تو یہ سہارا بننے کا ہمیں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ منصب دیا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو روزی روٹی سے جوڑ سکتے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں، یہ تیرا فضل ہے۔ اگلا آدمی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، کام کرنے کے بعد اس کو جو مزدوری دے رہے ہیں، اس مزدوری دینے پہ احسان نہ جتائے کہ ہم نے تمہیں رکھا ہے اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں، ورنہ تم بھی بھٹکتے رہتے، کہاں نوکری تلاش کرتے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے پائے مرا لنگ نیست اور خلق خدا تنگ نیست، میں لنگڑا نہیں ہوں، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، روزی دینے کا وعدہ اللہ دیا ہے، آج آپ کے دروازے سے دے رہا ہے، کل کسی اور کے دروازے سے دے گا۔ جو ہمارے حصے کی روزی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو ہمیں دے گا، وہ کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو لکھ کر کے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کی روزی روٹی جہاں سے ملنے ہوگی اسے ملے گی، لیکن دینے والا اگر دے کر کے احسان جتلا رہا ہے تو دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کہ صدقہ اللہ کے راہ میں کیا کرو، صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ کی ایک چھوٹی سی مثال جسے ہم لوگ صدقہ گنتے بھی نہیں ہیں عام طور سے ہمارے سماج میں، یعنی نیکی کے طور پہ اسے نہیں لیتے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، نیکی کما رہے ہیں، اس طور پہ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا، ظاہر سی بات ہے ہم سے شادی ہوئی، ہماری بیوی ہمارے بچے، تو اس کو تو ہم پرورش کر رہے ہیں نا، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، نان و نفقہ کی کفالت ہمارے اوپر ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ایک لقمہ تم جو بیوی کو کھلاتے ہو، یہ ایک لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے، ایک لقمہ بھی کھلانا، اس کو تو کوئی تصور نہیں کرتا، لیکن یہ ترغیب دی ہے اللہ کے نبی کہ کہیں بھی کسی بھی جہت سے تم اپنی محنت کی کمائی کسی پہ بھی خرچ کر رہے ہو تو نیت اللہ کی رضا کی رکھنا، تب ثواب پاؤ گے، ورنہ خرچ تو ہونا ہی، یہ ثواب نہیں ملنے جا رہا۔ تو کسی پہ بھی ہم خرچ کریں، ہمیں خرچ کرتے وقت اپنی نیت کو پاک رکھنا چاہیے، اور کسی بھی جہت سے خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہمارے دیے سے تمہارے پاس یہ ہو رہا ہے، ہمارے کرنے سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل کا طالب رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ انسانی جماعت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان کی دو ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی ضرورتیں، ایک روحانی ضرورتیں، دو طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ جسم ہے، بیمار پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، اسی کے لیے سارے بازار ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھٹاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کما رہے ہیں، کس لیے کما رہے ہیں؟ اس ظاہری جو جسم ہے ہمارا، اس جسم کی آرائش کے لیے، اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے، بیمار پڑتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، ساری چیزیں یہ جسمانی ضرورتیں۔
انسانی سماج میں ہر شخص کو یہ جسمانی ضرورت ہے، تو جسے آپ دیکھیں سماج میں کہ بھوکا ہے، آپ اسے کھانا کھلا دیں، اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ کوئی پیاسا محسوس ہو، اسے پانی پلا دیں۔ رمضان کے دن میں ہم لوگ افطاری کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند محسوس ہو کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، اسے کپڑا دے دیں۔ گرمی کے موسم میں پنکھے کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، کسی کو آپ کے پاس ہے انتظام اللہ نے دیا ہے، کسی کو پنکھا آپ دے دیں، جیسے مساجد میں مدارس میں ہم لوگ انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جاڑے کے موسم میں کمبل کی ضرورت محسوس ہو کہ کسی کو کمبل کی ضرورت ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے تو آپ کمبل دے دیں۔ یہ جسمانی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں۔ ایک ضرورت ہے روحانی ضرورت۔ روحانی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے قلب کا رشتہ، آپ کی روح کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے۔ قرآن کی آیت ہے کہ قلب کو سکون تو صرف اللہ کے کلام سے مل سکتا ہے۔ جسم کے سکون کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بڑی سخت گرمی لگ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، پنکھا چلا دیا، اے سی چلا دی تو جسم کو تھوڑی سی راحت محسوس ہو جائے گی۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھلا دیجئے، جسم کو راحت محسوس ہو جائے گی۔ پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجئے، جسم کو راحت محسوس ہو جائے گی۔ لیکن قلب کی جو پیاس ہے، روح کی جو پیاس ہے، وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین کی باتوں سے، اللہ کے ذکر سے ہی اسے آرام مل سکتا ہے، ورنہ روح کو آرام نہیں ملے گا۔ ایسی بات ہے، ہم انسانی سماج میں جہاں جسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ہمیں اپنے روح کی اور اپنے سماج کے روح کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے جسم کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، روح کے علاج کے لیے قرآن و سنت کے جانکار کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں ہم عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، ابرار کہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے قلبی امراض کا علاج کر سکے، ہمارے روح کو سکون پہنچا سکے، ہمارے دل کو سکون پہنچا سکے۔ تو خرچ جہاں کرنا ہے انسان کے جسمانی ضرورت پہ، وہیں خرچ ہمیں کرنا ہے ایسے لوگوں پہ جو روح کے تسکین کا سامان بنتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اپنا پیسہ جو زکوٰۃ کا، عطیات کا، صدقات کا، خیرات کا، نفلی صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ کے نام پہ مدرسوں میں جو خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اسی لیے تو خرچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں، وہاں سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو سماج کو دین کے اعتبار سے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، سماج کو اچھی راہ دکھاتے ہیں، قرآن و سنت کی راہ دکھاتے ہیں۔ ان کے اوپر ضرور خرچ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ فارغ ہو کر کے، بے نیاز ہو کر کے رزق کے ٹینشن سے لوگوں کی خدمت کا کام کر سکے۔ اور ہم لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں ایک چیز ضرور دیکھنا چاہیے، ایک چیز یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں کیا واقعی وہاں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہے ہم کہیں 5,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا کچھ بینیفٹ آنا چاہیے نا، کچھ ریزلٹ آنا چاہیے۔ لیکن ایسی جگہ ہمارا پیسہ چلا گیا جہاں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آنے جا رہا ہے۔ تو خرچ کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں پہ خرچ کریں، کیسے لوگوں پہ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ ایسی جگہوں پہ خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے آپ کو ریزلٹ دکھائی دے۔ ریزلٹ اگر نہیں ہے، افراد سازی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ خرچ کرنے سے بچیں۔ بہت سارے ادارے ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محنت سے پڑھا رہے ہیں، ان کے بچوں سے آپ پوچھ کے دیکھیں، ہر چیز کا تشفی بخش آپ کو جواب دیں گے۔ اب بہت سارے ادارے ہیں جہاں پتہ چلا 2 سال سے 3 سال سے بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، تو یہ سن القرآن پڑھ رہا ہے، تو اما پارا پڑھ رہا ہے، 3 سال ہو گیا مدرسے میں پڑھتے ہوئے، ابھی اردو صحیح سے اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتا ہے، تو وہ پڑھائی ہو رہی ہے یا بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں اور دیکھ کر کے جہاں ضرورت محسوس آپ کو ہو آپ خرچ کریں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہم خرچ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب جو ہے نا ہمارے چچا کے لڑکے ہیں، انہوں نے مدرسہ کھولا ہے، وہاں بھیج دو، اب وہاں پڑھائی ہو رہی نہیں ہو رہی کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو تو خرچ وہاں کرنا ہے جہاں سے ریزلٹ آنا ہے، نہ کہ آپ کو رشتے کی بنیاد پہ، تعلقات کی بنیاد پہ اس طرح کے اخراجات کرنے ہیں۔ اخراجات کرنے کا مطلب اللہ نے کہا کہ سماج کو سدھارنے کے لیے آپ خرچ کریں، آپ تو اپنے رشتوں کو بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سماج کو سدھارنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھائی مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بھیج دو وہاں 5,000 روپیہ، چاہے پڑھائی ہو مدرسے میں چاہے نہ ہو۔ تو رشتہ مت نبھائیے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں دیکھیے کہ جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں خرچ کیجیے۔ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے سماج کو۔ ہمارے یہاں ان سب چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، تعلقات نبھائے جاتے ہیں، تعلقات۔
تعلقات نہ نبھائیے دین کے نام پہ، دین کے نام پہ دین کا کام کیجیے۔ تو آپ خرچ کیجیے، جہاں ضرورت ہے سماج کو وہاں پہ خرچ کیجیے۔ اور سب سے بڑی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے سطح پہ، اپنے جہاں رہتے ہیں اس علاقے کا سروے کریں۔ اس علاقے کے سروے کرنے کے بعد پہلے یہ دیکھیں کہ بھائی یہاں پہ کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے پریشان حال لوگ ہیں، کتنے بیمار لوگ ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے روزمرہ کی زندگی پوری کر پا رہے ہیں۔ ایک لسٹ بنا لیجئے۔ 5000 کی آبادی میں 100 لوگ ایسے نکلتے ہیں تو 5000 کی آبادی اکٹھا ہو کر کے اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات کو جمع کرے اور پہلے ان 100 لوگوں کی ضرورت پوری کریں۔ جب بھی آپ زکوٰۃ و صدقات کسی کو دے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی میں کون ہیں۔ آپ کا اپنا پہلا خون ہونا چاہیے، اس میں اگر کوئی ہے تو اس کو دیجئے، نہیں خون ہے تو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیجئے، نہیں تو بالکل گھر کے آس پاس، گاؤں سماج، یہاں کی ضرورت پہ نظر ہونی چاہیے آپ کی۔ اگر یہاں نہیں ہے تب آپ باہر بھیج سکتے ہیں، باہر بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنے ارد گرد کی ضرورت کو پوری کرنی ہے۔ ارد گرد کی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ اپنا مال باہر بھیجیے۔ لیکن یہ سسٹم تو بس کتابوں میں ہمیں پڑھنے کے لیے ہے، نہ ہم سماج کو بتاتے ہیں اور نہ سماج کو اس کو جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم جانیں کہ بھائی ہمیں اسلام کے راہ میں جو پیسہ خرچ کرنا ہے کس اعتبار سے خرچ کرنا ہے، پہلے کہاں خرچ کرنا ہے، پھر کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی مسلم سوسائٹی کو کیسے غریبی کے سطح سے اٹھا کر کے اوپر لے جایا جائے تاہم مسلمان ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے کسی بھی اینگل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔